Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم الله الرحمن الرحیم۔ مسلم حکمران کے عظیم الشان محل کا انجام، عبرتناک واقعہ۔ اندلس کے مسلم حکمران میں سلطان عبد الرحمن ثالث بہت مشہور ہیں۔ وہ 300 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور 350 ہجری میں 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کی ایک عیسائی بیوی تھی جس کا نام زہرا تھا۔ سلطان نے اپنی اس بیوی کے نام پر کرتبہ کے کنارے ایک شاندار محل تعمیر کیا اور اس کا نام الزہرا رکھا۔ 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا یہ محل اتنا بڑا تھا کہ اس کو قصر الزہرا کے بجائے مدینۃ الزہرا کہنے لگے۔ اس محل کی تعمیر 325 ہجری میں شروع ہوئی اور 25 سال میں 350 ہجری میں مکمل ہوئی۔ المکری نے اس محل کے جو تفصیلات لکھی ہیں اس کے لحاظ سے یہ محل الف لیلا کا کوئی طلسماتی شہر معلوم ہوتا ہے۔ اس محل کے بنانے پر 10,000 معمار، 4,000 اونٹ اور کچر روزانہ کام کرتے تھے۔ اس میں 4,316 برج اور ستون تھے۔ سنگ مرمر اور دوسرے بہت سے قیمتی سامان فرانس، یونان، شام اور افریقہ کے ملکوں کے بادشاہوں نے بطور تحفہ دیے۔ اس کے چھتوں میں سونے چاندی کا کام اس کثرت سے کیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھ چمکتی تھی۔ اس محل کے انتظام اور نگرانی کے لیے 13,750 ملازم مقرر تھے۔ اس کے علاوہ 13,382 غلام تھے۔ حرم سرا کے اندر دوسرے ملکوں کے سیاح کثرت سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے تھے، مگر اس عظیم محل کا انجام کیا ہوا؟ 25 سال میں موجودہ معیار سے 1 کروڑ روپے سے بھی زیادہ بننے والا محل صرف 50 سال میں ختم ہو گیا۔ اندلس کے مسلم حکمرانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے عیسائیوں نے ان کے اوپر قابو پا لیا اور ان کو شکست دے کر ان کے نام و نشان تک مٹا ڈالا۔ کرتبہ کا الزہرا کنڈر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس پر زمانے کی گرد پڑتی رہی یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ موجودہ زمانے میں اس مقام پر کھدائی کی گئی ہے، مگر کھدائی کرنے والوں کو وہاں ٹوٹی ہوئی نالیوں کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ دنیا میں عیش و آرام کے نشانات کو مٹا کر خدا دکھاتا ہے کہ اس کی نظر میں یہاں کی عیش و آرام کوئی قیمت نہیں، مگر کوئی آدمی اس سے سبق نہیں لیتا۔ ہر بعد والا ہی اسی مقام پر اپنا عیش خانہ بنانے میں مصروف ہو جاتا ہے جہاں اس کے پیش رو کا عیش خانہ برباد ہوا تھا۔